بس امین گرامی قدر جس سے علم لینا تھا اس سے نہیں لیا گیا، بلکہ انہیں جنگلوں میں لا کے رلایا گیا۔ شام کے امن نبھا کے جب لٹا ہوا قافلہ آیا نا واپس مدینے، 3 دن یہ قافلہ مدینے سے باہر رکا رہا ہے۔ سالار قافلہ تھے امام سجاد نے خیمے لگوا لیا، 3 دن یہ قافلہ مدینے سے باہر رہا ہے۔ اب پردیسی بیٹھے ہوں گے، مجھے بتاؤ جب بندہ دور سے سفر کر کے آئے نا، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر جلدی پہنچ جاؤں۔ میں کہوں گا مولا تو شام کا سفر کر کے آیا تھا، مولا مدینے کے باہر آ کے رک کیوں گیا؟ بھائی اتنی آواز ہے رونے والوں، گھر جانے کی جلدی وہ کرے جس کا گھر میں کوئی رہ گیا ہو۔ کربلا میں میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، میں کس کے گھر جاؤں؟ اجرکم اللہ۔ تیری ماں نے فرمایا بشیر تو بھی شاعر ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا مدینے میں اعلان کر دے اب مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر کہتا ہے جیسے میں مدینے کے قریب مدینے میں پہنچا، میرا پہلا قدم مدینے میں آیا، جیسے ہی میری نظر روضہ رسول پہ پڑی میں نے کہا مدینے والوں مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر کہتا ہے یہ جملہ مدینے میں پھیلنا تھا، یہ ایک بی بی، یہ حالت کیا تھی؟ کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، مجھے آ کے لگی بشیر کیا کربلا والے مارے گئے؟ میں نے کہا ہاں بی بی تیرا غازی بھی مارا گیا۔ کہا بشیر میں نے تجھ سے عباس کا نہیں پوچھا، میں کہا آئین آئین حسین، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ بشیر نے فرمایا قد ذبح الحسین بکربلا عطشانا، بی بی تیرا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے یہ جملہ سننا تھا، اب آئی قبر زہرا پہ آگے کہنے لگی کلہم بفداء الحسین، بی بی میرے سارے تیرے حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی نے کہا سجاد میں نے مدینے جانا ہے، پہلے جاؤں گی نانا کی قبر پہ۔ عزادارو آ گئی نانا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ آئی نا، بی بی نے بھائی کا تیروں والا کرتا آ کے نانا کی قبر پہ بچھا دیا۔ نانا کی قبر پہ بچھانا تھا، یہ قبر مصطفیٰ ہل گئی، آواز ہوئی زینب یہ کرتا اٹھا لے، زینب میری قبر میں زلزلہ آ گیا۔ بی بی نے کہا نانا تجھ سے بیٹے کا ایک کرتا برداشت نہیں ہوتا، نانا مجھ سے پوچھ، میں 70 قدم پہ کہتی رہی نا مر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک سید عالم تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، جب مجلس پڑھ کے باہر آئے ایک جوان سامنے آ گیا، کہنے لگا قبلہ آپ نے مجلس میں پڑھا ہے کہ جب بی بی آئی نا نانا کی قبر پہ ساتھ ایک کھجور کا درخت تھا، بی بی نے آ کے پیشانی سے ڈیگ لگائی، بی بی نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ قبلہ مجھے بتائیے جب کوئی تھک جائے نا تو اپنی پیشانی نہیں لگاتا، اپنی کمر سے ڈیگ لگاتا ہے، قبلہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ سید نے اپنا امامہ اتارا، رو کے کہنے لگا وہ کمر وہ لگائے جس کی سلامت ہو، کمر وہ لگائے جس کی سلامت ہو، بی بی کی کمر تازیانوں سے زخمی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہنے لگا عزادارو بھائی حسن کی قبر پہ آئی، بھائی حسن سے الوداع کر کے آ گئی اماں کی قبر پہ، آ گئی اس قبر پہ جہاں آج بھی کھل کے رونے نہیں دیا جاتا، جہاں آج بھی ماتم کرنے نہیں دیا جاتا۔ وہ بہن پڑھوں گا جو بی بی نے بھائی حسین کی قبر پہ بھی نہیں پڑھے، حسن کی قبر پہ بھی نہیں پڑھے، نانا کی قبر پہ بھی نہیں پڑھے۔ آج کہنے لگی اماں اماں گوار ہے نا، تیرا دین بچ گیا، اماں تیری زینب گزر گئی، اماں مجھ سے پوچھ مجھے کیا سہنا پڑا، اماں مجھے ظلم کیا سہنے پڑے۔ پھر فرمانے لگی اماں گواہ ہے نا تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، اماں تو قبر تک روتے ہوئے گئی تھی، اماں مجھ سے پوچھ، اماں کربلا سے شام تک اماں مجھے تازیانے مارتے رہے، اماں میری کمر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔